فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مائدہ کے ہم نے 2 رکوع تو مکمل پڑھ لیے تھے۔ تیسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا بھی کچھ ترجمہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اصل گفتگو ابھی بقایا ہے۔ لیکن 2 باتیں سورہ مائدہ کے بارے میں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ ایک تو اس میں بھی مضامین کا جو کی ترتیب ہے وہ سورہ نساء کے مانند ہے کہ کچھ آیتیں آتی ہیں اہل ایمان سے خطاب کے لیے، پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں منافقین سے خطاب کے لیے، پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں اہل کتاب سے خطاب کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، روح سخن جو ہے خطاب کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے سورہ مائدہ میں ہے۔ اب پہلے 2 رکوعوں میں پوری گفتگو جو ہے وہ اہل ایمان سے ہوئی اور شریعت کے بڑے اہم احکام جو ہیں وہ دیے گئے، شریعت کے بڑے اونچے مقاصد کا تذکرہ بھی ہوا۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور اہم جو ہے اصولی مضمون بھی آیا، اور پھر کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، میتا کی کیا کیا صورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ کہ تازہ چیزیں جو جتنی بھی ہوں اور پاکیزہ چیزیں ہوں، طیبات ہوں، ان سب کے حلال ہونے کا اعلان کیا گیا۔ بہرحال 2 رکوع جو ہے وہ مسلسل مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل تھے، اور اب 2 رکوع جو ہے تیسرا اور چوتھا ان میں خطاب ہو رہا ہے اہل کتاب سے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سلسلہ مضمون کے اندر اہم جو چیز ہے وہ ہے میثاق۔ چنانچہ سورہ مائدہ کا آغاز بھی ہوا ہے اوفوا بالعہد یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی، اپنے قول و قرار کی، اپنے معاہدوں کی پوری اس کا ایفا کیا کرو، پورا کیا کرو۔ عقد کہتے ہیں کوئی باندھنے والی شے، عقدہ کہلاتی ہے جو کہیں گرہ پڑ جائے، عقدہ کھولنا، عقدہ لا ينحل، ایسا عقدہ ایسی گرہ جو حل نہ ہو سکے۔ تو عقد کے اصل معنی کیا ہے؟ 2 فریقوں یا 2 افراد کے مابین کوئی معاہدہ ہو تو وہ عقد ہے۔ عقد نکاح ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ایک نکاح کا معاہدہ ہے، وہ عقد نکاح ہے۔ اس طرح امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا فرائض ہیں،
کیا ان کی ریمونریشنز ہوں گی، کیا تنخواہ ملے گی، کیا اور سہولتیں ہوں گی، یہ سارا ایک عقد ہے۔ اور یہ عقد جو ہے یہ سعودی عرب میں ہمیشہ ملازمت کے ضمن میں خاص طور پر جو فارم پر کرنے پڑتے ہیں ان میں یہ عقد لکھا ہوتا ہے۔ تو اوفو بالعقود، اپنے عقدوں کا، اپنے معاہدوں کا پورا پاس کیا کرو، لحاظ کیا کرو اور ان کو پورا کیا کرو۔ اچھا، اب اس کے ضمن میں 3 عقدوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر لفظ میثاق آیا ہے۔ میثاق جو ہے وثق سے اس میں فاعل ہے، میثاق ہے اصل میں یہ، تو واو جو ہے وہ یہ کی شکل میں بدل گیا ہے، تو میثاق باندھ لینے والی شے، جیسے کہ ایک رسی ہو اور اس میں 2 آدمیوں کو آپ جکڑ دیں برابر جوڑ کر، تو وہ ہے کہ بندھ گئے ایک رسی کے اندر، تو میثاق یہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا انسانوں کو، ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جس طرح سے وہ باندھے گا، جکڑے گا، اس طرح کا کوئی باندھ اور جکڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میثاق کے معنی ہے جکڑ لینے والی شے، باندھ لینے والی شے، میثاق۔ اور شریعت جو ہے اللہ اور امت کے درمیان میثاق ہے۔ شریعت جو ہے وہ در حقیقت معاہدہ ہے، قول و قرار ہے۔ اگر تم ہمارے اس عہد کی پابندی کرو گے، اس پر پورا عمل کرتے رہو گے، ہماری رحمتیں تمہارے شامل حال رہیں گی۔ اگر تم نے اس عقد کی یا اس عہد کی خلاف ورزی کی، اس میثاق کو توڑا، تو پھر ہمارا طرف سے عذاب اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر جو ہے سختیاں آئیں گی۔ یہ معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ تورات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ٹیسٹامنٹ کے معنی میں کیا ہے؟ ٹیسٹی منی کہتے ہیں شہادت کو، ٹیسٹی منی۔ ٹیسٹامنٹ وہ جو شہادتیں ہیں اب، اور جس میں کہ ایک عقد قائم ہو چکا ہے انسانوں کے درمیان، تو تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور انجیل کو دی نیو ٹیسٹامنٹ، جو یہ نیا عہد اور قول و قرار ہوا ہے، نیا میثاق ہوا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو وہ ہے وہ میثاق تھا، وہ شریعت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی، اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا۔ اور اس کے بعد کا جو عہد ہے وہ عہد جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، اور اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ پچھلے رکوع کے اندر یہ آیت آ چکی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ۔ اہل ایمان، اے ایمان والو، تم یاد رکھا کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی ہے، جو انعام اللہ نے تم پر فرمایا ہے، اور یاد رکھو اس میثاق کو جس میں کہ اس نے تمہیں جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آخری سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت قبول کی، تو اب یہ قول و قرار ہو گیا ہے، اب یہاں تم بندھ گئے ہو، جکڑے گئے ہو۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، وَالْمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے 2 اور میثاقوں کا، ایک میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، ایک میثاق وہ جو کہ عیسائیوں سے لیا گیا۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق، معاہدہ، قول و قرار اور عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مقرر کر دیے تھے، معین کر دیے تھے، معمور کر دیے تھے 12 نقیب۔ نقیب کنہیں کہتے ہیں؟ نقب کہتے ہیں، آپ مکان میں نقب لگائی گئی، پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گیا کوئی چور، یہ نقب ہے۔ تو تفتیش کرنا، حالات کے بارے میں چھان بین کرنا، اور ایک بات تو ایک معاملہ سامنے سے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بیک پر کیا ہے، کیا چیز ہے اس کی پشت پر اصل میں، تو اس کو تلاش کرنا، اس میں تفتیش کرنا، یہ نقب کا لفظ کا مفہوم ہے۔ تو نقیب کہلاتا ہے وہ شخص جو کسی مجموعے افراد پر، کسی گروہ پر وہ مقرر کر دیا جائے کہ تمہیں ان لوگوں کے حالات کی جانچ پرکھ کرتے رہنی ہے، ان کے حالات کی چھان بین کرتے رہنی ہے، تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں کوئی ان میں غلطی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ نقیب کا مفہوم ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے 12 قبیلے چلے، تو وہ 12 قبیلے جو ہیں وہ بنو اسرائیل ہیں۔ تو ہر قبیلے میں سے انہی میں سے ایک شخص کو نقیب بنا دیا گیا، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں اگر کسی اور قبیلے کے شخص کو نقیب بنا دیا جاتا تو
تو وہاں معاملہ چلنا مشکل ہو جاتا. وہ تو جب تک کہ خود ان میں سے نہ ہو. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول انہی میں سے. رسول بھی کوئی اجنبی نہ ہو، لوگوں کا جانا پہچانا ہونا چاہیے، لوگ ان سے واقف ہو، اس کا پورا زندگی کا جو ہے کارنامہ ان کے سامنے ہو کہ یہ کیا کرتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے، کیا کمایا ہے، کس طرح کمایا ہے، کاروبار کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، دیانت اور شرافت اور صداقت کے اوپر پورا اور امانت پر کاربند تھے یا نہیں تھے. لہذا وہ انہی میں سے ہونا یہ، اور بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا گیا ہے من انفسہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جبکہ ان میں سے اٹھایا انہی میں سے، انہی کے بیچ میں سے، انہی کے قبیلے میں سے ایک شخص کو کہ جو ان کو کتاب کی آیات سناتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ ہے منہم. تو فرمایا کہ عشر نقیبہ، اس نے عشر نقیبہ 12 نقیب مقرر کر دیے. اچھا، یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اب یہ ان میں جو شریر لوگ تھے، منافقین ان میں بھی تھے، جیسے کہ حضور کی امت میں جو بھی مدینے کے اندر لوگ آباد تھے مسلمان، ان میں منافقین بھی تھے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچے ایمان والے بھی تھے اور منافق بھی تھے. لیکن یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یہ خاص واقعہ ہوا تاریخ انسانی میں جب بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا، جبکہ انہیں تورات دے دی گئی کہ اب تورات تمہیں دی گئی ہے، اس تورات کو تمہیں قبول کرنا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا ہے تاکہ تم صحیح راستے پر چل سکو. تو یہ میثاق تھا جو دیا گیا. لیکن اس وقت پر ایک خاص واقعہ یہ ہوا کہ جب کوہ طور کے دامن میں یہ تھے، جبکہ یہ عہد و میثاق ہو رہا تھا، تو کوہ طور کو اللہ نے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا. ایک عجیب دہشت کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ پہاڑ گویا کہ اب یہ ہمارے سروں پر گر جائے گا اور ہم سب کے سب کچھ لے جائیں گے. یہ دہشت کیوں پیدا کی گئی اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، تعلیم اور تربیت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ ہوتا ہے ابتدائی، بچے کو بتایا جاتا ہے یہ کرو حکمی انداز میں، یہ مت کرو. یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے. ابھی بچے کی سمجھ جو ہے اس قابل نہیں ہے، اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ اس کیوں کو اور وائز کو سمجھ سکے کہ یہ کس لیے حکم دیا جا رہا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے. اس طرح جس کام سے روکنا ہو تو اس میں سخت قسم کی جو ہے وہ دھمکی بھی دی جاتی ہے، ہرگز نہ کرنا یہ کام ورنہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے. یہ تو ہلکی ترین بات ہوئی، ورنہ تمہیں سزا ملے گی، سخت سزا ملے گی. تو بنی اسرائیل بھی اصل میں یوں سمجھیے کہ عہد انسانی جو ہے، نوع انسانی کا یہ عہد طفولیت ہے. یہ آج سے کتنے عرصہ سال قبل کی بات ہو رہی ہے. یوں سمجھیے کہ 2000 برس اور پھر 4000 برس پہلے. ابھی سمجھیے تمدن جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیجز کے اندر تھا، اور ابھی انسانی ذہن جو ہے اپنے فکری اعتبار سے، خاص طور پر اپنا جو فلسفیانہ فکر ہے اس کے اعتبار سے ابھی بہت ہی نچلی سطح پر تھا. لہذا اس سطح پر لوگوں کو اچھے کام کے لیے آبادہ کرنے کے لیے بھی اور پھر برے کام سے روکنے کے لیے بھی ان کے اوپر ایک خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا کرنا ضروری تھا. لہذا اللہ نے جب ان سے عہد لیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو ہے بنی اسرائیل جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا تھا، معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اب دیکھیے یہ زور جو ہے، خُذُوا، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی تورات جو تمہیں دی گئی ہے یہ پتھروں کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی جو احکام عشرہ، دی 10 commandments، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ یہود کے اندر ایک پرانی ان کی جو ہے یوں سمجھیے ذہنیت جو کہ منافقین مدینہ کے اندر بھی پھر آ گئی تھی کہ وہاں پر بھی الفاظ کو ذرا سا بدل کر یا ذرا زبان کو موڑ کر اب کہنا تو یہ تھا کہ سمعنا و اطعنا،
سمعنا وعصینا، عصینا، اطعنا، عصینا، اب یہ کتنے قریب ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، کہنا تو یہ چاہیے تھا، جیسا کہ اہل ایمان کے بارے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، انہوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے سنا اور مانا، اطاعت قبول کی، سر تسلیم خم ہے، اور اب ہمیں تیری مغفرت چاہیے، غفرانک، تیری مغفرت چاہیے، تیری طرف سے گناہوں کی معافی چاہیے۔ تو اس حوالے سے کہنا چاہیے تھا قالوا سمعنا واطعنا، لیکن انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب انہوں نے کہا ایسے ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو منافقین تھے، کہ ایک لفظ ہوتا ہے مجلسی زندگی کے اندر کہ راعنا، یعنی آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، ایک مجمع ہے، تو مجمع کے ایک طرف تو بات پہنچ گئی ہے، دوسری طرف والے سمجھے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ایکسکیوز اس پلیز، پارڈن اس، ذرا اب دوبارہ بتائیے، ابھی واضح نہیں ہو سکی بات۔ تو یہ ایک مجلسی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں کہ راعنا، ہماری رعایت کیجئے، ذرا ہم بات سمجھ نہیں سکے ہیں، دوہرا دیجئے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے یہودی اور منافق، راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ اب اگر کسی نے کہا یہ کیا کہا تم نے راعینا، جی ہم نے تو راعینا کہا تھا، یہ آپ کے کان کے اندر معلوم ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ کان بجتے ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ راعینا سن لیا ہے، ہم نے تو راعینا کہا تھا۔ اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ تو اسی طریقے سے یہ مختلف معاملات کے اندر الفاظ کو ذرا سا زبان کو موڑ کر ادا کرنے سے مفہوم کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے۔ اطعنا کا عصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں میں تو بچڑے کی پرستش کی محبت جو ہے پلا دی گئی ان کے کفر کے باعث۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے برا ہے وہ شے، بری ہے وہ شے جس کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو، تمہارا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، تو مومن ہو کر اگر بچڑے کی پرستش اور اس کی محبت میں تم گرفتار ہو گئے تو بہت ہی بری شے ہے جو ایمان نے تمہیں سکھائی ہے، اور ایمان کے نتیجے میں تم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اب آئیے اس پر جو میثاق بنی اسرائیل ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اور یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، ہر قبیلے میں ایک نقیب۔ وقال اللہ، اب یہ قول و قرار جو ہے اس کو سمجھیے، اور اللہ نے فرمایا تھا انی معکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا مانی؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انی معکم، لیکن کیسے؟ مشروط ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو گے نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ کو۔ اب یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ ان کو یہ تو بھول گیا کہ کچھ شرطیں بھی تھیں، انہیں یہ یاد رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ نے تو ہمیں چن لیا ہے، وی آر دی سلیکٹڈ پیپل آف دی لارڈ، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خاص طور پر چنا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا اونچا مقام ہے۔ لیکن یہاں پر جو مشروط تھا معاملہ، اس کو انہوں نے اس کی شرائط کا پہلو جو ہے وہ نظر انداز کیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، یعنی میری نصرت، تائید، حمایت تمہارے شامل حال رہے گی، اور تم پر میری رحمت اور میری طرف سے شفقت جو ہے وہ آتی رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے قائم رکھا نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے ادا کی زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو، یہ تو یوں سمجھیے کہ تورات دی گئی اور بنی اسرائیل کو دی گئی، اس کے بعد متواتر انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، 1400 برس تک جو ہے یہ تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، 2 نبیوں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ 1400 برس تک کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جس میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی جب بھی کوئی نبی جو ہے فوت ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام، خلیفہ بھی تھے، نبی بھی تھے، انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ یہ مثال تو یاد رہے گی، لیکن یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ تو سمجھیے 1400 برس تک کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہوا جا کر پھر 2 پر،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دو پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ تو میرے جو نبی تمہارے پاس آتے رہیں گے، اور یہاں انبیاء کے لیے لفظ جو ہے رسول استعمال کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ رسول اور نبی یہ ایسے الفاظ کا جوڑا ہے کہ جو مترادف بھی ہے اور ذرا مختلف معنی کے حامل بھی ہے۔ رسول کا لفظی ترجمہ ہے بھیجا گیا، جس کو کسی کی طرف کسی پیغام کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھیجا گیا، اور نبی جو ہے نبون سے ہے خبر، اور نبا سے ہے خبر، اور نبون سے ہے بلندی۔ تو چاہ تو یہ کہ وہ انسان کے جو خبریں دیتا ہے غیب کی نبی، اور یا وہ کہہ لیجئے کہ جو بہت بلند مرتبت ہے، خود اونچے مقام پر ہے نبی اسے۔ تو نبی رسول ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ کیا معنی؟ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ بات ہے علماء کے درمیان، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ یہ عام اور خاص کا معاملہ ہے۔ یہ دو جوڑے اور ہیں ایسے ہی، ایک ہے جہاد اور قتال، یہ بھی قرآن مجید میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے، لیکن قتال خاص ہے، جہاد عام ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ 12 برس تک مکے میں جو جہاد ہوا وہ قتال نہیں تھا، جہاد تھا قرآن کے ذریعے سے جہاد، تلوار کے ذریعے سے جہاد نہیں تھا۔ وہ قتال بنا ہے مدینے میں آ کر، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اب آج ان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ جنگ کے اندر حصہ لیں اور اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ تو اس کے بعد وہ جنگ بن گئی، وہ قتال کی شکل بن گئی، ورنہ جہاد جو ہے وہ تو مکے میں بھی ہو رہا تھا۔ تو جہاد عام ہے، قتال خاص ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جوڑے ہیں مختلف۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، زبانی طور پر وہ اقرار کر رہا ہے اور موٹے موٹے کام دین کے جو ہیں وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتا ہے، لیکن مومن کے معنی کچھ اور ہے۔ مومن تو یہ کہ دل میں یقین پیدا ہو جائے، اور جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ قرآن بتاتا ہے جہاد ہوگا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے وفاداری ہوگی، تو اللہ کے دشمنوں کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا کہ ان کا حکم چل رہا ہو، اللہ کے بجائے کسی اور کا حکم زمین پر چل رہا ہو۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا یہ لازم ہو جائے گا، اور یہی جہاد آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے ایک سٹیج پر آ کر قتال بن جائے۔ تو ایمان جو ہے وہ اور شے ہے اور اسلام اور شے ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو لوگ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان تمہاری ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، زبان پر ہے کہ کہہ دیا تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بھئی یہ الفاظ کہنے تھے کہ ہندو تھا تو مسلمان ہو گیا، سکھ تھا تو مسلمان ہو گیا، پارسی تھا تو مسلمان ہو گیا، عیسائی تھا تو مسلمان ہو گیا، یہودی تھا تو مسلمان ہو گیا، یہ الفاظ کہنے سے۔ لیکن اس کا جب تک دل کے اندر یقین والی بات پیدا نہیں ہو جائے گی وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ مسلم تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر لفظ رسول آیا ہے، لئن اقمتم الصلاة قال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، میری تائید اور توفیق اور نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاة، شرط نمبر 1 یہ ہے کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی، وآتیتم الزکاۃ، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور جو بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے وقتاً فوقتاً، جو بھی نبی آئیں گے ان پہ ایمان لاؤ گے اگر لاتے رہو گے، وعزرتموہم، اور ان کی اگر تم تعظیم کرو گے، ان کی توقیر کرو گے، ان کی عزت کرو گے، ان سے محبت کرو گے۔ رسول یہ نہیں کہ رسولوں کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے، حضرت زکریا کو قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔
تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ، بلکہ ہمارے نبیوں کے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کی کیا معنی ہے؟ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، قتال کے لیے اسلحہ چاہیے، ساز و سامان چاہیے، اگر فوج جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ راشن چاہیے، اس کے ساتھ رسد چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اب اس کے لیے جو پیسہ دیا جائے گا وہ اللہ کے ذمے قرض ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے مال کا خرچ کرنا، اس کی کئی مدیں ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تو ہے غریبوں کے لیے، جو بھی مسکین ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ ان کے لیے۔ پھر ایک ہے انفاق، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اس انفاق کے اندر آتا ہے یہ جہاد بالمال ہے، جیسے کہ جہاد بالنفس ہے، جان کے ساتھ جہاد کرنا، قتال کرنا اللہ کی راہ میں، تو اس کے لیے مال بھی ساتھ کے ساتھ صرف کرنا پڑے گا۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ قرض ہے، اللہ کو قرض حسنہ دے رہا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے دگنا بھی کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور تمہاری جو گناہ معاف فرما دے گا۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میری طرف سے کیا ہوگا پھر جواب میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہوں گا۔ یہ تکفیر کا لفظ جو آیا یہاں پر، کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، نگاہوں سے ہٹا دینا، تو یہ جیسے کہ ایک کاشتکار جو ہے بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، زمین میں آپ نے آم کی گٹھلی جو ہے اسے گاڑ دیا ہے تبھی تو اسے آم کا درخت بنے گا۔ تو اس لیے کاشتکار کے لفظ کفار آیا ہے، اعجب الکفار نباتہ ثم یجیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، تو کفار ان کو کہا گیا۔ اور کفران نعمت میں کئی دفعہ برس کر چکا ہوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ جو قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اسے روک دینا، اسے ابھرنے نہ دینا، اسے زبان پر نہ آنے دینا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ملے، یہ سب کفران نعمت ہے۔ تو فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو تمہارے دامن اخلاق پر کوئی دھبے ہیں، تمہاری سیرت کے اندر جو ہے کوئی داغ ہیں، اللہ ان داغ دھبوں کو دھو دے گا، اور ایک یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں اگر کوئی سیاہیاں ہیں، کہیں سیاہ کارنامے تمہارے درج ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے ان کو دھو دے گا اگر تم اس روش پر قائم رہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، یہ 5 شقیں ہیں اس قول و قرار کی، اس عہد و میثاق کی کہ جو ہوا ہے کس کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ کے اور بنی اسرائیل کے درمیان۔ دوبارہ آیت پوری پڑھ لیجئے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الْأَنْهَارُ، اور تمہیں لازماً داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد پھر راستے سے ہٹ گیا اور کفر کی طرف چلا گیا، یعنی ان کے پاس میثاق آ گیا، شریعت آ گئی، اللہ کی کمانڈمنٹس آ گئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس آ گئے، شریعت سے میثاق بھی ہو چکا، اس پر قول و قرار لیا جا چکا۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہ سواء السبیل جو ہے اس کا لفظی ترجمہ تو سیدھا راستہ ہے۔ سواء السبیل کی حقیقت ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو سمجھائی تھی، زمین پر لکیریں، ایک تنکے سے لکیریں ڈال کر، تو یہ سواء السبیل جو ہے یہ میں نے اس کا نقشہ بنایا ہے، مولانا مودودی نے بھی نقشہ اس کا بنایا ہے تفہیم القرآن کے اندر، کہ اس میں یہ جو ہرا ہے یہ پل صراط بھی ہے، آگے جا کر بنے گا، اور دنیا میں اسے آپ الصراط کہہ لیں، الصراط المستقیم کہہ لیں، سواء السبیل کہہ لیں، صراط السوی کہہ لیں، قصد السبیل کہہ لیں، یہ مختلف الفاظ ہیں جو اس کے لیے قرآن میں آئے ہیں۔ مثلاً فرمایا گیا سورہ نحل میں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو سیدھا اور درمیانی راستہ ہے
وہ تو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ قصد السبیل، اب قصد کہتے ہیں اقتصاد، درمیانی چیز جو ہے، تو درمیانی راستہ، امت وسط ہے ہم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو علی اللہ قصد السبیل، یہ جنت تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ تو یہ قصد السبیل ہے۔ البتہ اس میں سے ٹیڑھے میڑھے راستے بھی نکلتے ہیں، وہ ابھی میں بس سمجھاؤں گا آپ کو، لیکن اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت 135 ہے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو ان قریب تم جان لو گے کون ہے صراط السوی۔ اب سوی کیا ہے، سوا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سوام برابر برابر ہونا، سوا برابر۔ خط استوا جو ہے، زمین کے اوپر جو کھینچے ہوئے چند خط ہم نے جو مفروض ہیں، وہ ان میں سے ایک ہے خط استوا، جو ہمارے اس گلوب کو ٹھیک دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، این درمیان میں وہ خط چلا جا رہا ہے، خط استوا، ایکویٹ کرنے والا، برابر کرنے والا، کہ اس کے شمال میں جو زمین ہے اور جو کرہ جنوب میں وہ بالکل برابر ہے، ایکویٹر۔ تو یہ ہے خط مستقیم یا خط سوی، سوا سبیل، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ سورہ صراط المستقیم جو ہے، اهدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں، اور اس کے بعد 25 مرتبہ پھر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، صراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط المستقیم، اور ایک اور لفظ آیا ہے الصراط، صرف صراط المستقیم تو ہو گیا کہ ایک جو راستہ ہے جس کی ایک صفت بھی ہے، صفت موصوف، لیکن الصراط، دی وے، دی پاتھ، یعنی دی اونلی وے ٹو سیلویشن، دی اونلی پاتھ فار سکسیس، وہ الصراط۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی آپ تو ان کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس سیدھے راستے سے دور ہٹ رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اس کی طرف پیٹھ دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے نقشہ کہ جو یہاں پہ کھینچا گیا ہے، کہ ایک ہے درمیانی راستہ، اس کو میں نے یہاں پہ ہرا رنگ دیا ہے، یہ یہاں پہ لکیر ہے دنیا، دنیا ختم، یہ سیدھا راستہ ہی ہے جو آخر دنیا کے ختم ہونے کے بعد پل صراط بن جائے گا۔ یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اور جہنم سے اس کے اوپر جو پل ہوگا، اہل ایمان اس پر سے گزرتے ہوئے دنیا میں صراط سوی، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے چلے آئے، اور آخرت میں اس پل صراط پر سے گزر کر، جس کا قرآن میں دو جگہ بڑا واضح ذکر ہے، سورہ حدید میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے، کہ اس پہ جب گزرنا ہوگا، اندھیرا ہوگا، تو کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے کوئی نور نہیں ملے گا، جس کے پاس اعمال صالحہ نہیں تھے اس کے کوئی نور نہیں عطا ہوگا، تو وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے نیچے، چونکہ پل ہے وہ یہ جہنم کے اوپر، تو ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور جن کے پاس نور ایمان تھا اور نور اعمال صالحہ تھا، ان کی نور یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنات کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ تو یہ اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ سائڈ سے راستہ چلا آ رہا ہے، جو اس درمیانی راستے سے ہٹ کر راستہ شروع ہوا ہے وہ رائٹ پر ہے یا لیفٹ پر ہے، رائٹسٹ اور لیفٹسٹ دونوں شکلیں سمجھ لیجیے۔ اچھا، یہ راستہ بھی جب انسان چلتا ہے اس پر، تو جو فطرت انسانی ہے وہ اسے سوا صراط جو ہے، سیدھا راستہ صراط المستقیم پر لے کر آتی ہے، لیکن یہ آ رہا ہے تیزی سے، تو وہ اپنی تیزی کے اندر نکل جاتا ہے اس صراط مستقیم پر، ٹھہرتا نہیں اور اپنے رخ کو درست نہیں کرتا، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹیڑھا آیا تھا اور صراط مستقیم سے مل کر سیدھا ہو کر اور سیدھا اس کے ساتھ شامل ہو جاتا، نہیں، بلکہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، تیزی میں اپنے مومنٹم کے اندر یہ جب چلتے ہیں یہ لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں، تو یہ صراط مستقیم کو کراس کر کے دوسری طرف نکل جائیں گے، لیفٹ سے شروع ہوئے تھے رائٹ تک پہنچ جائیں گے، ایکسٹریم تک، رائٹ سے شروع ہوئے تھے لیفٹ کے ایکسٹریم کو پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے سوچیں گے یہ تو ہم غلط آ گئے، فطرت انسانی ابا کرتی ہے غلطی سے، فطرت چاہتی ہے ہدایت ہو، لہذا پھر واپس آئیں گے، پھر وہ جو خط مستقیم ہے صراط مستقیم، اسے پھر کراس کر جائیں گے، چونکہ وہ کتاب و سنت کی دونوں آنکھوں سے راستہ نہیں دیکھ رہے، وہ صرف اپنے عقل کی اٹکل پچو سے،
اپنے ہی ذہن کی جو بھی ہے زائدہ خیالات ان کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ عدل اور اعتدال کے راستے پر نہیں رک پاتے بلکہ وہ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے ٹھوکر کھا کر، دھکا کھا کر، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط کے دھکے، یا تو بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم ہو جانا، اس کے دھکے کھا کر پھر یہ سب جہنم کے اندر جو ہے سارے راستے، چاروں راستے، دو ادھر سے شروع ہوئے، دو ادھر سے شروع ہوئے، تو ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں، ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں، بیچ میں جو ہے وہ پل صراط ہے، اور پل صراط جو ہے لے جا کر جہنم کے اوپر ہے یہ پل صراط۔ تو جو لوگ بھی غلط راستے کے تھے وہ تو اس پر سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گر جائیں گے جہنم کے اندر، اور باقی جو اہل ایمان تھے، جن کے نیک عمل تھے، وہ اس پر سے ہو کر گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ، اس میں میں نے تھوڑی سی محنت اس لیے کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے بھی اسی طور سے سمجھایا تھا۔ تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ نہ پینسلیں تھیں، نہ کوئی کلر تھا معاملہ، نہ یہ کوئی اس طرح کا وہ پروجیکٹر تھا ہم اسے دکھا سکتے اس وقت حضور نے تو صرف زمین پر تنکا لے کر اس سے لکیریں کھینچی کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، یہ ٹیڑھے راستے ہیں، دائیں سے بائیں سے آتے ہیں، کراس کر جاتے ہیں، اس پر رکتے نہیں بلکہ کراس کر کے دوسری طرف دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ پھر یہ کہ درمیانی راستے پر آئیں گے تو صحیح، آخر انہیں کراس تو کرنا پڑے گا صراط مستقیم کو، لیکن پھر وہاں پر رکتے نہیں بلکہ وہ پھر نکل کے دوسری طرف انتہا کو چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے یہ سارے راستے تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہاں وہ صراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا جنت پہ جائے گا، اور یہ اس میں اضافہ ہے کہ صراط مستقیم ہی در حقیقت الصراط بن جائے گا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں جو جہنم کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے ایک دفعہ گزرے نہیں، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اہل جنت کو بھی وہ مشاہدہ کرا دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کتنی مصیبت سے بچ گئے ہیں تو کتنا شکر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ نے دیکھا ہی نہ ہو جہنم کس بلا کا نام ہے، تو اس سے بچا لیے گئے تو اس پر جو شکر ہے وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اگر آپ نے جہنم کو دیکھ لیا ہو اور جہنم کو اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہو، تو اب آپ کو احساس ہوگا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، بہت شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ہدایت دے کر اس اپنے رحمت اور نعمت کے گھر جنت میں پہنچا دیا اور ہمیں بچا لیا اس جہنم سے۔ تو وہ الصراط پر یا پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، اس پر سے ہو کر وہ انسان اہل ایمان جو ہیں وہ گزر کر اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم فمن کفر بعد ذالک کیا مطلب؟ اس کے بعد بھی، یعنی کہ اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی، اس کے بعد کہ تمہیں تورات دے دی گئی، اس کے بعد کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی اور تم سے پھر عہد لے لیا گیا اس کی پابندی کا، تو جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کرے گا، کفران نعمت بھی ہے، اللہ کی نعمت ہدایت سے آدمی کا رخ پھیر لینا بہت بڑا کفران ہے، بہت بڑا کفران نعمت ہے، ناشکراپن ہے۔ فقط ضل سواء السبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے، دور چلا گیا، ضل ضلالا بعیدا۔ یہاں ضلہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے، ضلہ کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی شے حق کی حاصل ہو چکی ہو اور پھر انسان اس سے محروم ہو جائے۔ ایک مغضوب علیہم ہے، مغضوب علیہم وہ ہے کہ جو حق کو ماننے سے انکار کر دے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر لیکن پھر کچھ اپنے منمانی خیالات، کچھ بدعتیں، کچھ نئے خیالات، کچھ تصورات اس کے اندر شامل کر دیے گئے، یہ ضال کہلائیں گے، ضالین۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہر سورہ فاتحہ کی ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ لوگ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے جن کی نیت بری نہیں تھی لیکن کسی یوں سمجھیے کہ افراط و تفریط کی وجہ سے، کسی غلو کی وجہ سے۔ اب نصارہ کو کہا گیا ضال، کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر غلو پیدا ہو گیا۔ عقیدت مطلوب ہے، محبت مطلوب ہے، تعظیم مطلوب ہے، توقیر، یہ سارے الفاظ، تعزیر بھی آیا، حضرتموہم، یہ مطلوب ہے۔ رسول کے ساتھ محبت بھی ہو، رسول کی اطاعت بھی ہو، رسول کا اتباع بھی ہو، رسول سے عقیدت بھی ہو، رسول کی عزت ہو، رسول کا احترام ہو، لیکن اس سے آگے رسول کو رسول سے بڑھا کر خدا بنا دینا،
اب یہ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، الوہیت میں شامل کر دیا، تین ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، ایک میں تین، تین میں ایک. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عیسائیوں کے لیے ایک مصیبت بن گئی کہ کیسے کیا کیا کہیں. ایک بالکل نامعقول اور نامنطقی قسم کا عقیدہ ان کا ہو گیا، ایک میں تین، تین میں ایک. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن، گاڈ ایز ہولی گوسٹ، روح القدس. یہ تینوں جو ہے خدا کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں. تو گویا کہ وہ پھر بھی دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، توحید ایک خدا کو ماننے والے ہیں، حالانکہ وہ تثلیث کے قائل ہیں. انہوں نے تین میں تقسیم کر دیا ہے خدائیت کو یا الوہیت کو، تین میں تقسیم کیا ہے، گاڈ ایز سن، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز دی ہولی گوسٹ. حالانکہ اس سے پہلے اس میں حضرت مریم شامل تھی. گاڈ ایز دی فادر، گاڈ ایز دی سن اینڈ گاڈ ایز دی مدر آف جیسس. حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کو بھی خدائیت میں شریک کر لیا تھا. تو فرمایا کہ ضل سواء السبیل، تو وہ تو پھر سواء السبیل سے بہت دور نکل گیا، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. فبما نقضهم میثاقهم، اب یہ ایک طویل جملہ آ رہا ہے. تو بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میثاق کو، خلاف ورزیاں کی اپنے میثاق کی، یہ میثاق جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. لعناہم، اس سبب سے پھر ہم نے ان پر لعنت کر دی. لعنت کے کیا معنی ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا، دھکے دے دیے، دھکے دے دے کر ہم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، خشونت پیدا ہو گئی، سنگ دل ہو گئے، ہر اعتبار سے سنگ دل. نہ اللہ کے خوف سے کبھی دل میں رقت طاری ہو، نہ کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر دل میں نرمی پیدا ہو اور اس کی مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے انسان. یہ بھی دل کی ایک نرمی ہے. جس کے دل میں یہ کیفیت ہوگی وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ تو ہوگا وہ شخص جس کے دل کے اندر رقت ہے، رقیق القلب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رقیق القلب انسان تھے، انتہائی رقیق القلب. تو فرمایا بما نقضہم میثاقہم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میثاق کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کے اپنے مقام پر معین ہو جانے کے بعد وہاں سے تحریف کرتے ہیں. دیکھیے یہ تحریف کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. سادہ ترین میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ دو جملے جو کہا جاتا ہے، روکو مت جانے دو. روکو کے بعد آپ تھوڑے سے رکے، وقفہ دیا آپ نے، روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو. الفاظ تو ایک ہی ہے، روکو مت جانے دو، الفاظ یہی چار ہیں، لیکن روکو کے بعد رکے، روکو مت جانے دو، اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہو گیا. اور روکو مت جانے دو، اس کا بالکل برعکس ہو گیا. تو یہ ایک تحریف یہ بھی ہے کہ کلام کو جو ہے اس کے اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے، اس کے اپنے اصل جگہ جو ہے اس کی جگہ معین ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہٹا دیا جائے. پھر یہ کہ زبان کو توڑ مروڑ کر بولنا، لیم بألسنتہم، جیسے کہ کہا گیا، میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، راعنا کو راعینا کہہ دیا جائے. تو اسی طریقے سے مختلف اور الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. تو انہوں نے تورات کے احکام کے اندر اسی طریقے سے توڑ مروڑ کر دی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے بہت سا حصہ اس کا جس کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی گئی تھی. 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں جو حضرت موسیٰ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ان پر نازل ہوئی. اولین تو وہ جو احکام عشرہ تھے وہ تو لکھے ہوئے دیے گئے تھے، اور وہ لکھے ہوئے دیے گئے تھے اور وہ پتھر کی تختیوں پر تھے. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے، اور وہیں پر وہ آگ سے لکھی ہوئی یہ تحریریں پتھر کے اوپر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ پر وحی تو نازل ہوتی رہی نا، بہت طویل عرصہ گزرا ہے اس کے بعد. تو اس کو کہتے ہیں 5 کتابوں میں انہوں نے جو ابتدائی 5 کتابیں، جینیسس ہے، ایکسوڈس ہے وغیرہ وغیرہ، استثناء ہے، ڈیوٹرانومی وغیرہ، تو وہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ کتابیں دی گئی ہیں. تو حظًّا مما ذکروا بہ، تو جن چیزوں سے کہ ہم نے ان کی نصیحت کی
ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی، وہ ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے، خیانت ضرور کریں گے۔ آپ سے قول و قرار کیا، پورا نہیں اتریں گے، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار میں پورے نہیں اترے تو آپ کے ساتھ کیسے پورے اتر جائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میثاق مدینہ میں حضور نے تینوں جو وہاں پہ قبیلے تھے اس کے یہودیوں کے، انہیں جکڑ لیا تھا، وہ بھی میثاق تھا ایک، میثاق میں نے بتایا تھا جکڑنا، باندھ لینا، تو تینوں قبیلوں کو باندھ لیا، جکڑ لیا، بنو قریظہ بھی اور بنو قینقاع بھی اور بنی نذیر بھی، تینوں بندھ گئے، لیکن وہ سازشیں کرتے رہے، در پردہ اپنے معاہدوں کے خلاف کام کرتے رہے، جس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی، اور بنی قریظہ کے جو ہیں وہ جو کئی آدمی جو ہیں وہ مارے گئے، قتل کیے گئے۔ تو فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا کہ آپ ان کی طرف سے خیانت کا مظاہرہ دیکھتے رہیں گے، آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ خیانت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کے بارے میں کہ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اے لوگوں یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ یاد کرو ہمارے اس انعام کو جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے، یعنی سازش کی تھی یہودیوں نے کہ حضور کو اور آپ کے جو نمایاں ساتھی ہیں انہیں بلاؤ دعوت پر، اور پھر جب دعوت پر ہوں تو وہاں اچانک ایک بار یہ ٹوٹ پڑو ان کے اوپر، سب کو قتل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر حضور کو پہلے ہی کر دی، اور حضور نے پھر اس دعوت پر تشریف نہیں لے گئے، اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں میرے نزدیک جو ہے اس میں عموم ہے، اور وہ خاص طور پر صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر تلے ہوئے تھے مشرکین کہ ذرا سے بھی اگر پروویکیشن جو ہے مسلمانوں کو آمادہ کر دے کوئی آغاز کرنے کا، تو آغاز کرنے کے بعد پھر ہم نمٹ لیں گے ان سے، لیکن آغاز کرنا جو ہے وہ مشرکین کے نزدیک بھی برا تھا، کیونکہ وہ احرام میں تھے، وہ احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے 1400 یا 1800 آدمی، اور ان کے پاس تلواریں کھلی نہیں تھیں بلکہ نیاموں کے اندر بند تھیں، لہذا انہوں نے پوری طرح کوشش کی۔ خالد ابن ولید نے، اس کا نقشہ میرے ذہن میں آتا ہے جب بھی، اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے دی میسنجر نامی پکچر کے اندر، دی میسنجر آف اللہ، وہ ایک اعتبار سے جو خیر ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ پکچر کے ذریعے سے حضور کی سیرت کو یا صحابہ کی سیرتوں کو بیان کیا جائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اثر جب میں نے دیکھا تھا اس کو تو بڑا طبیعت پر محسوس ہوا تھا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی واقعے کو سن لیں کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، ایک یہ کہ وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، کس طریقے سے یعنی عتبہ ابن ربیعہ نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ، اب ہمارا قافلہ تو جا چکا ہے بچ کر، تو اب ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور کس طریقے سے کہ ابو جہل نے ان پر تانا کسا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا بیٹا سامنے نظر آ گیا ہے، کہ بیٹا جو ہے حضرت حذیفہ وہ ایمان لا چکے تھے، عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا اور تم بزدلی دکھا رہے ہو۔ عتبہ نے کہا کہ نو آئی ول پروو عتبہ از ناٹ کاورڈ، میں ثابت کر دوں گا کہ عتبہ جو ہے وہ بزدل نہیں ہے۔ اور چنانچہ یہی ہوا کہ اگلے روز سب سے پہلے میدان میں عتبہ آیا، اور سب سے پہلے اسی کی جان جو ہے گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ بہرحال تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اے نبی آپ ان کے طرف سے خیانت کی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے کہ جو واقعتاً اپنے اس پر قول و قرار پر قائم ہوں۔ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، تو اے نبی آپ ان کو معاف کرتے رہیے اور ذرا چشم پوشی سے کام لیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر ان کو فوراً جو ہے برنگ ٹو دی بک جو کہتے ہیں کہ آپ فوراً جو ہے ان کی تفتیش کرو، تفتیش کر کے مقدمہ قائم کرو، مقدمہ قائم کر کے پھر ان کی جواب دہی ہو اور جرم ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے، یہ عمل نہ کیجیے، ابھی یہ حکمت کے خلاف ہے۔ آئندہ جو حالات آ رہے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، آپ کو اس معاملے کے اندر کوئی زیادہ پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں سامنے آئے گی، لہذا آپ ابھی تو آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے فاعف عنہم، ان کو معاف کرتے رہیے، واصفح، اور چشم پوشی سے کام لیجیے، نظر انداز کر دیجیے، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے چلیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ،
اب تیسرا میثاق، بلکہ یوں کہنا چاہیے پہلا میثاق تھا وہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے لیا گیا، دوسرا میثاق یہ ہے، تیسرا وہ ہے جو حضور کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں۔ اب یہاں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کے بھی دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک تو جو گاؤں جس کے رہنے والے تھی حضرت مریم اور جن کے پھر صاحبزادے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام تھا ناصرہ، تو اور وہ بہت ہی چھوٹی سی بستی تھی، غریبوں کی بستی تھی، اور وہاں گھٹیا آدمیوں کے طور پر اسے کہا، ان کے بارے میں کہا ناظرین، یہ ناظرہ کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں گویا کہ کم تر قسم کے لوگ ہیں۔ تو نظرت، جیزس آف نظرت، مسیح ناصری، یہ عام طور پر جو کرسچین لٹریچر ہے اس کے اندر عام طور پر کہا گیا ہے۔ قرآن میں نصارہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کسی ایسے نام سے موصوف نہیں کرتا جو اس کی توہین پر مبنی ہو۔ اگر تو ناصرہ کے رہنے والوں کی وجہ سے وہ ناصری ہوتے تو یہ تو ایک توہین والی بات تھی، کلمہ ان کے لیے تعریف کا نہیں تھا۔ نصارہ کیا ہے؟ وہ تو جب حضرت مسیح نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کا میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا یہ حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے مددگار، یہ انصاری، یہ اللہ کے رسول کے مددگار انصار، اس سے نصارہ بنا ہے۔ تو وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا۔ میثاق نیو ٹیسٹمنٹ میں بتا چکا ہوں اس کا نام ہے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھول گئے اکثر و بیشتر اس میں سے کہ جو ان کو دیا گیا تھا اور جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے مابین دشمنی اور عداوت اور بغض پیدا کر دیا قیامت کے دن تک۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ نصارہ کے ہاں جو عیسائیوں میں جو آپس میں خوریزی ہوئی ہے، بے انتہا خوریزی ہوئی ہے، ان کے بڑے فرقے بن گئے تھے۔ اس لیے یہ تثلیث کی مختلف جو ہے توضیحات کرتے تھے لوگ، اور ہر بڑا شخص جو ہے اس کے پیروکار ایک فرقہ بن جاتے تھے، اور پھر ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس یورپ میں ہی یہ رومن کیتھولک لوگوں نے جو ستایا پروٹیسٹنٹس کو، تو پروٹیسٹنٹس بھاگ کر جا کر امریکہ میں آباد ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک نئے مملکت کی اور نئی تہذیب اور تمدن کی بنیاد ڈالی ہے۔ لہذا یہ بغاوت ان میں، اور اس کا آپ آج بھی ایک نقشہ دیکھتے ہیں، آئرلینڈ میں مسلسل جنگ وہاں کے پروٹیسٹنٹس اور وہاں کے کیتھولکس کے درمیان، اور کھلم کھلا جنگ۔ ہمارے ہاں تو خواہ بات جو ہے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ دو گروہ ہیں، اہل سنت میں سے ایک گروہ انہیں آپ خدام صحابہ کہہ لیجئے، یا پھر وہ لشکر جنگوی، یہ ایک طبقہ ہے، یہ پورے مسلمان جو ہے سنی مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اس طرح ادھر بھی یہی ہے کہ تمام شیعہ اس طرح کے نہیں ہیں، جیسے کہ ان میں ایک طبقہ ہے وہ پہلے جیش النبی یا سپاہ محمد کے نام سے پہلے آرگنائز ہوئے تھے، تو یہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کو لڑایا جا رہا ہے، باہر سے ہو رہا ہے۔ اصل میں جو یہ پتلیاں ہیں کہ جن کی ڈوریں پیچھے سے کھینچی جاتی ہیں، یہ ایک لمبی بات ہے، اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ان میں جو مغرب کی ایک اسٹریٹجی ہے اس میں اہم حیثیت یہ بھی ہے۔ بہرحال ان کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض قیامت کے دن تک قائم کر دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کر دے گا اس پر کہ جو وہ کر رہے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اہل کتاب، اب یہاں دونوں کا خطاب کیا جا رہا ہے، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ تم کتاب میں سے، انجیل میں سے، تورات میں سے چھپا رہے تھے، اس میں سے اکثر کو اس نے واضح کر دیا ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیا ہے جو irrelevant ہے۔ ان میں اگر کوئی تحریف آپ کی کوئی ہوئی ہے، آپ نے کی ہے تورات یا انجیل میں، تو اس کو نظر انداز کیا قرآن نے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اکثر چیزیں جو ہے واضح کرتی ہیں کہ تم نے یہ تحریر کی ہے اس میں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک کتاب بھی جو بہت واضح ہے۔ یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس سے ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، اور استدلال کرنے کا حق ہے۔ نور اور کتاب مبین، واو درمیان میں جو ہے اگر عطف مانا جائے تو نور وہ ہے اور شے ہوگی، اور کتاب مبین تو قرآن ہے، اور نور سے مراد وہ کہتے ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور بھی نور مجسم ہے۔ تو آپ کے پاس، تم لوگوں کے پاس آ گیا ہے ہمارا نور اور کتاب جو واضح کر دینے والی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ واو جو ہے اس میں یہ واو تفسیری ہے، آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی وہ کتاب جو مبین ہے، جو واضح کر دینے والی ہے۔ تو واو کا ترجمہ واو تفسیری کیا جائے تو یہ بن جائے گا کہ نور در حقیقت کہا جا رہا کتاب مبین ہی کو، وہی نور ہے، اور یا پھر اگر اسے واو عطف کا قرار دیا جائے تو نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو سکتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے، اس نور مبین کے ذریعے سے، اس کتاب مبین کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جو اس کے رضا کے جویا ہوں، اس کو خوش کرنا چاہے، من اتبع رضوانہ، جو اس کے رضا کے تابع ہوا، سبل السلام، انہیں وہ ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جانب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔